اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل ماضی میں نفی کرنے کے لیے ماں کے استعمال کے بارے میں سیکھیں گے۔ یعنی ہم ماں کی ایک ایپلیکیشن دیکھیں گے کہ ماں کیا کرتا ہے، ماں نگیٹ کرتا ہے پاسٹ ٹینس کو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر منفصلہ جن کو ہم نے پرسنل پروناؤنس کہا تھا، جو فاعل کے لیے اور نائب فاعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ پھر ظاہری طور پر وہاں پہ موجود ہوں یا مستتر طور پر مفہوم سے ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں۔ غائب میں ہمارے پاس کیا ہے، ہوا ہما ہم مذکر کے لیے، اور مونس کے لیے ہیا ہما ہن۔ پھر مخاطب میں ہمارے پاس کیا ہے، انت انتما انتم مذکر کے لیے، انت انتما انتن مونس کے لیے، اور پھر متکلم میں خواہ مذکر ہو یا مونس ہو، واحد کے لیے انا، اور جمع کے لیے بلکہ ڈیول کے لیے بھی نحن۔ اس کے بعد ضمائر متصلہ میں ہم نے دیکھا کہ یہ لاحقے یعنی سفکسز ہوتے ہیں جو کہ اٹیچ ہوتے ہیں، اور یہ مخفی نہیں ہوتے، جب بھی لکھے ہوتے ہیں ظاہری طور پر ہمیں ملتے ہیں، اور یہ دو کام کرتے ہیں، یا تو یہ پوزیشن یعنی ملکیت بتاتے ہیں، یا یہ آبجیکٹ یعنی مفعول کے بارے میں بتاتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ اسم، فعل اور حرف کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ غائب میں مذکر کے لیے ہو ہما ہم، مونس کے لیے ہا ہما ہن، مخاطب مذکر کے لیے کا کما کم، اور مونس کے لیے کی کما کن، اور متکلم کے لیے یہ اور نا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل ماضی معلوم بھی جانا اور فعل ماضی مجہول۔ فعل ماضی معلوم کو ہم نے معلوم اس لیے کہا کیونکہ اس میں فاعل جو ہوتا ہے اس کا علم ہوتا ہے، وہ چاہے ظاہر ہو یا ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا ہو۔ جیسے ہم نے جو ماضی معلوم کی گردان دیکھی، فعل فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، فعلت فعلتما فعلتم، فعلت فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا۔ اور پھر ہم نے دراصل جانا کہ یہ جو الف ہے، یہ واو الف ہے، یہ عورت کی تا ہے، یہ تا الف ہے، یہ نون نسوہ ہے، یہ تا تما تم ہے، یہ تی تما تن ہے، یہ تو اور نہ ہے۔ یہ دراصل کیا کرتے ہیں، یہ ان ضمائر کو اس میں انکلوڈ کرتے ہیں، یعنی فعلا اس نے کیا، اسی طرح فعلا یعنی فعلا میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گردان میں یہ جو سفکسنگ ہوئی ہے اس کا بس ایک ہی آؤٹ کم ہے، وہ کیا ہے کہ یہ اس میں اس ضمیر کو ایبزارب کر لیتا ہے، یعنی فعلا میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، فعلا میں ہما کی ضمیر پوشیدہ ہے، فعلو میں ہم کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جب فاعل موجود ہوتا ہے، وہ چاہے واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، تب صرف ہم ان دو سیگوں کو استعمال کرتے ہیں، یعنی سیگا نمبر 1 یا تو فعلا یا فعلت۔ بالکل اسی پیٹرن میں ہم نے مجہول کی گردان میں دیکھا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مجہول کیا ہے، یہ ایک ایسا فعل ہے جس میں فاعل انسگنیفیکنٹ ہے، کام کرنے والے پر زیادہ فوکس نہیں ہے، بلکہ فوکس ہی نہیں ہے، فوکس کس پر ہے، کام جس پر ہوا۔ تو مجہول جہل سے ہے، جہل لا علمی، کس کی لا علمی، فاعل کی۔ اور پھر اس گردان میں ہم نے دیکھا کہ پہلے حرف پر پیش اور آخر سے پہلے زیر۔ اس گردان کو ہم نے یوں دیکھا، یہ بنا فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، فعلت فعلتما فعلتم، فعلت فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا۔ چونکہ ہم نے کہا کہ اس میں فاعل انسگنیفیکنٹ ہے، تو پھر یہ علامات کیا کرتی ہیں، یہ مفعول کا پتہ دیتی ہیں۔ یعنی یہاں ترجمہ کیا کریں گے، فعلا اس کی مدد کی گئی، فعلا ان دو کی مدد کی گئی، فعلو
ان سب کی مدد کی گئی. تو یہ جو اس کی مدد کی گئی، ان دو کی مدد کی گئی، ان سب کی مدد کی گئی، یہ کون ہے؟ یہ مفعول ہے جسے ہم نے نائب فاعل کہا تھا. مزید ہم نے ابھی بھی اس پر ایک بات کی کہ جب بھی فاعل مذکور ہوتا ہے یا جب بھی مفعول مذکور ہوتا ہے مجہول میں، اس وقت سیگا نمبر 1 یا سیگا نمبر 3 استعمال کیا جاتا ہے. یعنی آج ہم اس اہم نکتے کو ایگزامپلز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب فاعل ظاہر ہوتا ہے، وہ چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، تو اس وقت فعل سیگا نمبر 1 یا سیگا نمبر 4 لیا جائے گا. جیسے یہاں دیکھیں سورہ نمبر 7 کی آیت 128 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، قولا اس نے کہا، آگے کیا ہے؟ موسیٰ، یعنی واحد ہے. قول موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو ہم نے کیا استعمال کیا؟ قولا، یعنی واحد کا سیگا. اب سورہ نمبر 3 کی آیت 52 میں دیکھیں، قول الحواریون، تو دیکھیں یہ جمع ہے، حواریون نے کہا، تو صرف قولا آیا ہے کیونکہ جنہوں نے کہا وہ مذکور ہے، وہ کون ہے؟ اسی طرح دیکھیں سورہ نمبر 42 کی آیت 45 میں، الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، انہوں نے کہا، تو قولا آیا. ان لوگوں نے کہا یعنی مومنوں نے کہا. تو ہم نے یہاں پہ نوٹ کر لیا کہ جب مذکور ہو کام کس نے کیا، اس وقت سیگا نمبر 1 ہی استعمال ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ مذکر کے لیے مذکر اور مونس کے لیے مونس. جیسے یہاں دیکھیں سورہ نمبر 12 کی آیت 51 میں دیکھیں، قولت بولی، کون بولی؟ امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی بولی. تو ٹھیک ہے، یہ سنگولر ہے، فیمینائن ہے، لے لیا. اب یہاں دیکھیں کیا ہے؟ ملائکۃ. ملائکہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے لیکن نام مینشن ہو گیا، تو یہاں پر بھی کیا آیا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یاد کرو جب کہا ملائکوں نے. اب یہاں دیکھیں سورہ نمبر 5 کی آیت 18 میں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ دونوں دو ہیں فی الحال، حالانکہ یہ خود بھی ایک جمع ہے، لیکن یہاں دیکھیں یہود اور نصارہ، لیکن سیگا کون سا آیا؟ واحد کا سیگا آیا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. تو یہاں سے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جب بھی فاعل مذکور ہوتا ہے اس وقت سیگا نمبر 1 مذکر کی صورت میں اور سیگا نمبر 4 مؤنث کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. اس میں کئی استثناء ہیں، اس میں سے آج ہم ایک استثناء کے بارے میں یاد رکھیں گے کہ اگر جملہ اسمیہ ہو، آپ کے علم میں ہے کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس میں عدد اور جنس دونوں کے پہلو سے مطابقت رہتی ہے. یعنی ابھی جو ہم نے کہا کہ اگر فاعل مذکور ہے تو سیگا نمبر 1 ہی لیا جائے گا، لیکن اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو وہاں پہ 100% کورسپونڈنس ہوگی. جیسے یہاں دیکھیں الذین، یہاں پہ پہلے اسم آیا یعنی یہ جملہ اسمیہ ہے، الذین یعنی یہ پلورل کے لیے ہے، وہ لوگ، تو یہاں قولا نہیں آیا، قولو آیا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، قولو جنہوں نے کہا. اسی طرح یہاں دیکھیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا. یا ہم اسے یوں استعمال کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں دیکھیں، یہاں ہم نے کہا قول الحواریون، یعنی ہم نے سیگا نمبر 1 استعمال کیا. اب اگر ہم اس کو چینج کریں، اگر اس کی تھیم کو ہم چینج کریں، یعنی ہم اس کو نومینیٹو سینٹنس بنائیں، یعنی جملہ اسمیہ بنائیں، تو پھر کیا آئے گا؟ الحواریون قولو، کیونکہ جملہ اسمیہ میں جو فعل ہوتا ہے وہ اسم کے مطابق آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ خلق الانسان من علق، اس میں خلق کیا ہے؟ فعل ہے. الانسان کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، اور اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا کی صورت میں مستتر ہے.
اسی طرح یہاں دیکھیں خلق الانسان، اس میں فاعل ہوا کی صورت میں یعنی ضمیر منفصلہ کی صورت میں پوشیدہ ہے، خلق الانسان، اسی لیے اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، اس نے پیدا کیا انسان کو، یعنی یہاں پہ فاعل پوشیدہ ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے۔ اس کے برعکس اس مثال کو دیکھیں، یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے، مذکور ہے، اللہ خلق، اللہ نے پیدا کیا، اور یہ کیا ہے، یہ مفعول ہے۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجہول میں دیکھا کہ یہاں پہ فاعل کی ضرورت نہیں ہے، خلق الانسان، لیکن اعرابی حالت اس کی کیسی ہے، فاعل جیسی، یعنی رفعی۔ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، انسان کو پیدا کیا گیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا، من اجل، جلدی میں، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا، ضعیفہ، کمزور۔ اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانا تھا کہ اذا کیا کرتا ہے، اذا ماضی کو مضارعہ کے مفعوم پہناتا ہے، جیسے یہ کیا تھا، جاءت الطامۃ الکبریٰ، آئی بڑی آفت، فَإِذَا سے اس کا ترجمہ پھر ہم نے کیا کیا، جب آئے گی بڑی آفت۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، جاءت الصاخہ، آئی ایک چیخ، فَإِذَا جاءت الصاخہ، جب آئے گی بڑی چیخ، بہرا کر دینے والی آواز۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، جاء وعد ربی، آیا وعدہ میرے رب کا، لیکن اذا کی وجہ سے آئے گا وعدہ میرے رب کا، جعلا اس نے کیا، ہو اسے، اذا کی وجہ سے کر دے گا اسے دھکا، ہموار، یعنی اس سے پہلے ذوالقرنین کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب انہوں نے پہاڑوں کو ملایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، کر دے گا اسے، کر دے گا، کر دیا نہیں تو کر دے گا کیوں، یہ اذا کا امپیکٹ ہے، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یقیناً میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ قوموں، وہ اٹھے، الی الصلاۃ، اپنی نماز کی طرف، وَإِذَا قَامُوا، اور جب اٹھتے ہیں اپنی نماز کی طرف، یعنی ہم نے پریزنٹ سے اس کا ترجمہ کیا، قوموں، قوموں کا اصلی ترجمہ وہ اٹھے، لیکن اذا سے اٹھتے ہیں کسالہ، سستی سے، لکو وہ ملے، اذا لکو جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لیا، قولو اس نے کہا، اذا سے کہتے ہیں، آمنا ہم نے ایمان لایا، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں کہتے ہیں، کہا نہیں کہتے ہیں، تو یہ سارا اذا کا امپیکٹ ہے جو کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں دیکھا تھا۔ اسی طرح سألک عبادی، آپ سے پوچھیں میرے بندے، کیوں بلا، اذا کی وجہ سے۔ سألک عبادی کا ترجمہ عموماً ہم کیا کرتے، پوچھا میرے بندے نے، اذا سألک عبادی جب پوچھیں میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، مجہول میں بھی ہم نے دیکھا، زلزلت الارض، ہلائی گئی زمین، اذا زلزلت الارض جب ہلائی جائے گی زمین۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، قول کا مجہول ہم نے دیکھا، کیلا، کیلا کہا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب انہیں کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض نہ فساد برپا کرو زمین میں، قولو انہوں نے کہا کے بجائے وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون۔ پھر ہم نے اس آیت کو بھی دیکھا تھا، برق البصر کھیرا ہو گئی آنکھیں، فَإِذَا برق البصر پھر جب کھیرا ہو جائیں گی آنکھیں، اور اسی اذا کے امپیکٹ کا اثر اس پر کیا ہے، خسف القمر کیا ہوا، چاند بے نور ہو گیا، لیکن اذا سے ہو جائے گا چاند بے نور، جمع الشمس والقمر جمع کیے گئے سورج اور چاند، اذا کی وجہ سے کیے جائیں گے
जमा सूरज और चांद। अब आइए आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम माँ के बारे में जानेंगे। इस माँ को हम माई नाफिया कहते हैं, जो कि माजी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए, इस माँ को हम माई नाफिया कहते हैं। इसको फेल के शुरू में लाने से नफी के माने पैदा हो जाते हैं। यानी जो अभी तक हमने माजी मस्बत देखा, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस भी हम इसे कहते हैं, जिसमें कि काम के होने का या किए जाने का जिक्र होता है। जब हम इससे पहले माँ को ऐड करते हैं तो ये मनफी हो जाता है, यानी नेगेटिव हो जाता है। तो काम करने के बजाय काम के न करने या न होने का मफहूम आ जाता है। मजीद आप नोट करें कि ये माँ जो होता है, ये गैर आमिला होता है। अल्लाह ताला की तौफीक से हम रफ्ता रफ्ता जानेंगे कि कुछ ऐसे एडिशंस होती हैं, ऐसे हुरूफ होते हैं, ऐसे अस्मा होते हैं, ऐसे कलमे होते हैं, जिनके दाखिल होने से जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आती है। लेकिन ये माँ जो है, ये गैर आमिला है, यानी ये कोई तब्दीली नहीं करता। और इससे तर्जुमा क्या आएगा? डिड नॉट या नॉट। मजीद आप नोट कर सकते हैं कि ये जो माँ है, इसे जुमले इस्मिया में भी नफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मुजारिया में भी इसकी कुछ मिसालें हमें नफी के मीनिंग में मिलती हैं। अब आइए अल्लाह ताला की तौफीक से कुरान करीम से कुछ मिसालों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली मिसाल सूरह बकरा की आयत 57। ज़लमू, उन्होंने जुल्म किया, ना हम पर। वमा ज़लमूना, उन्होंने नहीं जुल्म किया हम पर। तो हमने देखा कि माँ की वजह से जुमले में मनफी असरात मिलते हैं। वमा ज़लमूना, और नहीं जुल्म किया उन्होंने हम पर। वलाकिन, लेकिन, कानू, थे, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, यज़लिमून, जुल्म करने वाले। सूरह नंबर 12 की आयत 51 में देखें, कौला, उसने कहा। ये माँ देखें, ये माँ नफी के लिए नहीं है। माँ खतबुकुन्ना, क्या हाल था तुम्हारा, इज रावतुन्ना, जब तुमने फिसलाने की कोशिश की, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अन नफ्सिही, उसकी जान के मुतल्लिक। कुलना, वो कहने लगी, हाश लिल्लाह, अल्लाह की पना, अलिमना, हमने जाना, मा अलिमना, नहीं जाना हमने, अलैहि, इसमें, मिनसू, कोई बुराई, हमने इसमें कोई बुराई नहीं जानी। सूरह नंबर 53 की आयत 11 में देखें, कदबल फुआदु, दिल ने झूठ कहा। मा कदबल फुआदु, दिल ने झूठ नहीं कहा, यानी नहीं बोला झूठ दिल ने। मा रआ, जो कुछ उसने देखा। इसी सूरह की आयत 17 में देखे, ज़ागल बसरु, कजी की निगाह ने कजी की। मा ज़ागल बसरु, नहीं कजी की निगाह ने। व, और, मा तगा, तगा हद से बढ़ गई, तुगयानी की। वमा तगा, नहीं तुगयानी की। मा ज़ागल बसरु वमा तगा, न निगाह ने कजी की और न वो हद से बढ़ गई। सूरह नंबर 93 की आयत 3 में देखें, वद्दअक रब्बुका, वद्दअक, छोड़ा तुझे, रब्बुका, तेरे रब ने। मा वद्दअक रब्बुका, नहीं छोड़ा तेरे रब ने तुझे। व, और, मा, न, कला, न नाराज हुआ, नहीं तेरे रब ने तुझे छोड़ा और ना ही वो नाराज हुआ। सूरह नंबर 111 की आयत 2 में देखें, अगना, गनी हुआ, काम आया, फायदा हासिल हुआ, अनहु, उससे या उसका। मा अगना अनहु, नहीं काम आया उसके, मालुहु, उसका माल। व, और, मा कसब, जो उसने कमाया।
تو یہ والا ما نفی کے لیے نہیں ہے، یہ موصولہ ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ تو اس کسب میں مال بھی آتا ہے اور اولاد بھی آتے ہیں۔ سورہ نمبر 21 کی آیت 107 میں دیکھیں، ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو، اللہ مگر رحمت للعالمین رحمت بنا کر، وما ارسلنا کا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، اللہ مگر رحمت للعالمین عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو ما اور اللہ ہے، ایک تو اس میں جنرل میننگ لیا جاتا ہے، یعنی ایسے جو ترجمہ ہم کرتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر۔ تو اس میں جو دوسرا معنی لیا جاتا ہے ما اور اللہ کی کمبینیشن سے، وہ ایکسکلوزیو ہوتا ہے، یعنی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے صرف آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، یعنی ایک مثبت میننگ بھی لیا جاتا ہے۔ سورہ نمبر 12 کی آیت 81 میں دیکھیں، ارجعو چلے جاؤ، الی ابیکم اپنے باپ کی طرف، فقولو پس اسے کہو، یا ابانا اے ابا جان، ان ابنکا بے شک آپ کا بیٹا، سرکا اس نے چوری کی، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ تو سورہ یوسف میں آپ جان سکتے ہیں کہ جو ان کا ایک بھائی ہے وہ ان کے ساتھ جانے سے منع کرتا ہے، اور پھر باقی بھائیوں سے کیا کہتا ہے، تم چلے جاؤ اپنے باپ کی طرف اور اسے کہو کہ اے ابا جان، آپ کا بیٹا یعنی بنیامین چور ہے۔ شہدنا ہم نے گواہی دی، وما شہدنا اور ہم نے نہیں گواہی دی، اللہ مگر بما علمنا جو کچھ ہم نے جانا، یعنی ہم نے صرف اس کی گواہی دی جو ہم نے دیکھا، وما کننا اور نہیں تھے ہم للغیب حافظین، ہمیں غیب پر کوئی دسترس نہیں تھی، ہم غیب نہیں جانتے تھے، ہمیں غیب پر کوئی دسترس نہیں تھی، یعنی ہمیں معلوم نہ تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ سورہ نمبر 51 کی آیت 56 میں دیکھیں، خلق تو میں نے پیدا کیا، الجن والانس میں نے پیدا کیا جن اور انس کو، یعنی جنوں کو اور انسانوں کو، اللہ مگر لیعبدون، وما خلقت نہیں میں نے پیدا کیا جن اور انس کو اللہ لیعبدون، یعنی پھر میں نے صرف عبادت کے لیے بنایا۔ سورہ نمبر 44 کی آیت 39 میں دیکھیں، خلقنا ہم نے بنایا، ہما ان دو کو، ما خلقنا ہما ہم نے نہیں بنایا ان دو کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ تو یہاں پہ یہ ذکر کس کے بارے میں ہے؟ آسمانوں اور زمین کے بارے میں۔ وما ما خلقناہما نہیں ہم نے بنایا ان دو کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ سورہ نمبر 11 کی آیت 40 میں دیکھیں، آمنا اس نے ایمان لایا، آمنا معہو ایمان لائے اس کے ساتھ، وما آمنا معہو اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ، یا نہیں ایمان لائے اس پر، اللہ مگر قلیل چند ایک۔ سورہ نمبر 8 کی آیت 17 میں دیکھیں، و اور ما رمیتا رمیتا آپ نے پھینکا، ما رمیتا نہیں آپ نے پھینکا، از رمیتا جب آپ نے پھینکا، ولیکن اللہ لیکن اللہ رما اللہ نے پھینکی۔ سورہ بقرہ کی آیت 102 میں دیکھیں، کفر سلیمان سلیمان نے کفر کیا، وما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیطان کفروا
لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ سورہ نمبر 4 کی آیت 157 میں دیکھیں، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی بات، ان کا قول، کیا ہے ان کا قول؟ انا، بے شک، ہم، قتلنا، ہم نے قتل کیا، المسیح، عیسی ابن مریم، رسول اللہ، ہم نے قتل کیا مسیح کو جو کہ عیسیٰ بن مریم ہے، جو کہ رسول اللہ ہے، ہم نے قتل کیا۔ قولہم، ان کا قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ما نہیں، قتلو، انہوں نے قتل کیا ہو اسے، وما قتلوہ، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، اور ما نہیں، صلبو، انہوں نے سولی دی ہو اسے، وما صلبوہ، اور انہوں نے اسے سولی نہیں دی، انہوں نے اس کو سولی پر نہیں لٹکایا، ولیکن، لیکن، شبہ لہم، صورت بنا دی گئی ان کے لیے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو فعل ماضی معلوم ہو یا مجہول ہو، جب اس میں ما کا استعمال ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پازیٹیو یعنی مثبت سے اس کو منفی تھیم میں لے جاتا ہے۔ مزید ہم نے دیکھا کہ یہ ما جو ہے غیر عاملہ ہوتا ہے، یعنی یہ نہ ہی فاعل پر کوئی چینج لاتا ہے اور نہ ہی مفعول پر کوئی چینج لاتا ہے۔ مزید ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس ما کو جملہ اسمیہ میں بھی نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بہت کم چانسز میں اسے مضارعہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انگلش کے اس کے ایکویلنٹس جو ہیں وہ ہیں ڈیڈ ناٹ یا کبھی کبھی ناٹ، یعنی کام کرنے سے کام نہ کرنے کا مفہوم بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔